5 ملین جو اس وقت آپ کی جو ویلیو بن رہی ہے، جو سلیب بن رہی ہے، اس سلیب کے اوپر جو سیلر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے 4.5% چل رہا تھا، لیکن حکومت پاکستان نے گریٹ انیشیٹو لیا اور اس کو 2.25% کر کے ایک ریلیف دے دی ہے۔ آج بڑے ایک امپورٹنٹ موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انویسٹمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے پریویس بہت سارے ولاگز میں آپ سے یہ بات بھی کی ہے کہ جو آنے والا دور ہے، جو آنے والے 5-7 سال ہے، اس میں پاکستان کے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کو پوری پراپرلی ایک طریقے سے اس کو لے کے اوپر جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں خصوصی اپریشیٹ کروں گا جناب صدر ریئل اسٹیٹ فیڈریشن اسلام آباد اور چیمبر آف کامرس سردار طاہر محمود صاحب، جنہوں نے اس سیکٹر میں بڑی بہترین کاوش کی۔ پرائم منسٹر پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ سردار طاہر صاحب سے جب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے پروپوزل مانگا گیا تو ان کے پاس بے شمار پروپوزل تھے۔ بجٹ 2026-27 میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اور بالخصوص جو لوگ ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ سے جڑے ہوئے تھے، جو 2021-22 سے لے کے اب تک ایک تسلسل کے ساتھ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں اچھا دور آئے گا۔ ہم نے مختلف ولاگز میں اس کا ذکر بھی کیا، اور آج کا جو بجٹ ہے اس بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ پراپرٹی ویلیویشن سلیب جو بنی ہے اس وقت، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اپ ٹو 5 ملین جو اس وقت آپ کی جو ویلیو بن رہی ہے، جو سلیب بن رہی ہے، اس سلیب کے اوپر جو سیلر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے 4.5% چل رہا تھا، لیکن حکومت پاکستان نے گریٹ انیشیٹو لیا اور اس کو 2.25% کر کے ایک ریلیف دے دی ہے۔ اب اس میں جو بائر ہے، جو خریدار ہے، اس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کو حکومت پاکستان نے جو ہے وہ زیادہ انیشیٹو دیا ہے۔ آپ دیکھیں 1.5% پہ وہ پے کر رہا تھا، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو 0.75%، مطلب اب اس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو 0.75% ٹوٹل ٹیکس ہوگا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ 47,90,000 روپے میں پلاٹ دیتے ہیں، جو ہی آپ وہ لیتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں جی اس کے اوپر ٹیکس کتنا بنتا ہے، تو ٹوٹل 47,900 روپے اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سرمایہ کو بڑی اسموتھلی جا کے لینڈ کے اوپر رکھ کے وہاں سے اس سے بڑا پروفٹ کما سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ 5 ملین ٹو 50 ملین جو ہے، اس میں 5% جو ٹیکس پہلے چل رہا تھا ود ہولڈنگ ٹیکس، اب 2.5% کر دیا گیا ہے۔ اور یہیں پہ اگر ہم بائر کی بات کریں تو بائر کو 2% سے 1% پہ لے آئے، تو ایک بڑی ریلیف ہے ان لوگوں کے لیے۔ یوں اگر آپ دیکھیں تو 7% سے 3.5% تک یہ آ چکا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، 50 ملین ٹو 100 ملین کے جو لوگ انویسٹرز تھے جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے، 5.5% جو ہے اس کے اوپر وہ ٹیکسز آ رہے تھے جو سیلر تھا۔ اب اسی ٹیکسز کو منیمم کر کے حکومت پاکستان نے 2.75% کر دی ہے۔ اور اگر خریدار کی بات کی جائے تو 2.5% سے نیچے کر کے اس کو 1.25% کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ مثال لے لیتے ہیں انویسٹرز کی، جی 3 کروڑ روپے کی پراپرٹی آپ کی، تو آپ سے جو پہلے ٹیکسز لیے جا رہے تھے وہ 4.5% ٹیکسز لیے جا رہے تھے، لیکن اب موجودہ جو بجٹ ہے اس کے مطابق آپ کو 2.5% ٹیکس ٹوٹل پے کرنا پڑے گا۔ اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپراکسیمیٹلی آپ کو تقریباً 6 لاکھ روپے کی اس میں سیونگ آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بائر کی طرف چلتے ہیں، جو خریدار ہے وہ خریدار کیا دے رہا تھا، 4,50,000 روپے خریدار یہاں پہ 1.5% دے رہا تھا، اور آگے چل کے موجودہ بجٹ میں اس کو جسٹ جو ہے وہ صرف 1% تک لے آئے۔ اب اگلا مرحلہ، آپ پراپرٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں جی کہ مجھے اپراکسیمیٹلی کیا کوئی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا کتنا بجٹ لگے گا۔ تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے۔ فرض کر لیتے ہیں آپ 47,90,000 روپے کی پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں، اور اگر اس میں سیلر کا ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ ہے جناب علی 1,19,750 روپے۔ اور یہیں پہ اگر اسی پلاٹ کو جب خریدار خرید کر رہا ہے تو وہاں پہ اس کو پے کرنے پڑ رہے ہیں جو ٹوٹل 47,900 روپیز، 47,900 روپے آپ دے کے آپ اپنی پراپرٹی اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ NOC ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر اپنا پلاٹ لے کے کل آنے والے دور میں اس پلاٹ کی جو ویلیویشن ہوگی وہ بہت زیادہ ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ڈیمانڈ بڑھے گی، کیونکہ آپ کی غیر قانونی سوسائٹیز کے اندر آپ کی زمین کا سارا سلسلہ رک جائے گا۔ ہزاروں کے حساب سے جو لوگ جناب فائلیں بنا کے اسٹیمپ کر کے بیچ رہے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب فائل سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ اب صرف وہ پلاٹ سیل ہوگا جو موقع پہ موجود ہے اور جس کی
کارپیٹنگ ہو چکی ہے، جس کی روڈ انفراسٹرکچر بن چکا ہے، جس کے اوپر آپ کی الیکٹریسٹی انڈر گراؤنڈ لگ چکی ہے، ایمینٹیز ساری وہاں پہ ڈیولپ ہو چکی ہیں، اس کے بعد جا کے آپ پراپرٹی خریدیں گے تو وہ پراپرٹی کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دے گی. پراپرٹیاں صرف وہ نقصان دیتی ہیں جو ہوا میں ہوتی ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پہ پاس نہیں ہوتی، اس کا بعد میں آپ کو نقصان ہوتا ہے. یہ بہترین ٹائم ہے، آپ انویسٹمنٹ کریں، فیصل ہل کے اندر انویسٹمنٹ کریں، تمام NOCs کلیئر ہیں، فل ڈیولپ پلاٹ ہیں، اور اس وقت اویئرنیس پروگرام کے تحت فل ڈیولپ پلاٹ اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، اپنی انویسٹمنٹ کریں، اور آپ کی انویسٹمنٹ نہایت محفوظ ہاتھوں میں ہے، NOC کلیئر پروجیکٹ میں ہے، اور آنے والے دنوں میں یہی پراپرٹی آپ کی بڑی تیزی کے ساتھ بوم کرے گی. بہت شکریہ.